ڈیپ ڈائیو کے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک انتہائی دلچسپ تصور سے کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ریاست کے پاس ایک بہت بڑی مشینری ہے، بے پناہ طاقتور، بالکل، جس کے پاس لوگوں کو گرفتار کرنے، ان پر مقدمہ چلانے اور انہیں سزائیں دینے کا پورا اختیار موجود ہے۔ ہم عموماً اس طاقتور نظام کو حرکت میں دیکھتے تو ہیں، لیکن یہ مشینری خود بخود تو نہیں چلتی۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی محرک تو ہوتا ہے۔ بالکل، کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا اگنیشن سوئچ ضرور ہوتا ہے جو اس پورے فوجداری نظام انصاف کو حرکت میں لاتا ہے۔ آج کے اس جائزے کا بنیادی مقصد بالکل اسی اگنیشن سوئچ پر بات کرنا ہے کہ آخر ایک قانونی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوتا کیسے ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی بنیادی اور غور طلب موضوع ہے، اور اس معمے کو حل کرنے کے لیے آج کے ہمارے تفصیلی جائزے کا جو ماخذ ہے وہ انتہائی مستند اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ضابطۂ فوجداری۔ جی، ہم ضابطہ فوجداری 1898 یعنی دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی ایک خاص دستاویز کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ اس ضابطے کا حصہ ششم باب 15 ہے۔ صحیح۔ اس باب کا تعلق خاص طور پر ان شرائط اور ضوابط سے ہے جو کسی بھی کرمنل کورٹ یا فوجداری عدالت میں مقدمات کے باقاعدہ آغاز کے لیے لازمی قرار دی گئی ہیں۔ قانونی اصطلاح میں اسے مقدمات کے آغاز کے لیے درکار بنیادی شرائط کہا جاتا ہے۔ یہ محض کچھ پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی خشک دفعات نہیں ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو طے کرتے ہیں کہ ریاست کس وقت، کیسے اور کن حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی شہری کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا، یہ ایک حد مقرر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ نظام موجود اس طاقت کا تعین کرتے ہیں جو انصاف کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن ان پیچیدہ قانونی اصطلاحات اور احاط طریقوں کے پیچھے چھپی ہوئی منطق کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مقدمے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے کردار شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں اور سیدھے سیکشن 190 کی طرف چلتے ہیں جو مقدمے کے آغاز اور مجسٹریٹ کے اختیار کی بات کرتا ہے۔ بالکل، تو تصور کریں کہ سیکشن 190 دراصل وہ مرکزی دروازہ ہے جہاں سے کوئی بھی فوجداری مقدمہ عدالتی نظام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ قانون میں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے کوگنیزنس کہتے ہیں۔ کوگنیزنس یعنی نوٹس لینا؟ جی، اس کا مطلب ہے کسی جرم کا قانونی نوٹس لینا اور اس پر اپنا عدالتی ذہن استعمال کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دروازہ کون کھول سکتا ہے؟ کون کھول سکتا ہے؟ قانون بتاتا ہے کہ یہ اختیار فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے پاس ہے یا پھر صوبائی حکومت کی طرف سے ہائی کورٹ کی سفارش پر کسی ایسے میجسٹریٹ کے پاس جسے خصوصی طور پر یہ اختیار دیا گیا ہو۔ اچھا، لیکن یہ میجسٹریٹ یوں ہی ہوا میں کوگنیزنس نہیں لے سکتا۔ اس دروازے تک پہنچنے کے کچھ مخصوص راستے ہیں۔ عام طور پر جب ہم ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ پولیس نے کسی کو پکڑا، چالان بنایا اور عدالت میں پیش کر دیا۔ تو کیا یہ پولیس رپورٹ ہی مقدمہ شروع کرنے کا واحد راستہ ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ پولیس رپورٹ ان 3 راستوں میں سے صرف ایک راستہ ہے۔ اچھا، 3 راستے ہیں۔ جی، قانون نے میجسٹریٹ تک پہنچنے کے 3 واضح طریقے مقرر کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ میجسٹریٹ کو براہ راست کوئی شکایت موصول ہو، یعنی ایک عام شہری خود عدالت جائے اور حقائق پر مبنی تحریری یا زبانی شکایت درج کرائے کہ فلاں جرم سرزد ہوا ہے۔ صحیح، یعنی ڈائریکٹ شکایت۔ بالکل۔ دوسرا طریقہ وہی ہے جس کا ذکر ابھی ہوا، یعنی کسی پولیس افسر کی جانب سے باقاعدہ تحریری رپورٹ، جسے ہم عام زبان میں چالان کہتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے تو کافی سیدھے اور سمجھ میں آنے والے ہیں۔ ایک میں شہری خود جا رہا ہے اور دوسرے میں پولیس ریاستی مشینری کے طور پر کیس لا رہی ہے۔ تو پھر تیسرا طریقہ کیا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قانون میجسٹریٹ کو محض ایک خاموش تماشائی کے طور پر نہیں دیکھتا۔ وہ صرف اسی وقت حرکت میں نہیں آئے گا جب کوئی اس کے پاس فائل لے کر آئے۔ تیسرا طریقہ میجسٹریٹ کو ایک انتہائی فعال کردار دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر میجسٹریٹ کو پولیس کے علاوہ کسی اور شخص سے کوئی ایسی معلومات ملیں یا میجسٹریٹ اپنے ذاتی علم یا محض اپنے شک کی بنیاد پر یہ محسوس کرے کہ کوئی جرم ہوا ہے، تو وہ خود قانونی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔
ایک منٹ رکیے، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک میجسٹریٹ کسی مقامی چائے کے ڈھابے پر بیٹھا چائے پی رہا ہے اور وہ پاس بیٹھے کچھ لوگوں کو کسی ڈکیتی کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے سن لیتا ہے تو اسے پولیس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا وہ واقعی اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر اس اگنیشن سوئچ کو دبا سکتا ہے؟ بالکل درست، یہی اس قانون کی طاقت ہے۔ مجسٹریٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حواس، اپنے علم اور اپنے شک کے بنیاد پر ریاستی مشینری کو متحرک کرے۔ واہ! اسے باقاعدہ شکایت کا انتظار کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جرائم کسی تکنیکی خامی یا کاغذی کارروائی کی تاخیر کی وجہ سے نظر انداز نہ ہو جائیں۔ ریاست کو انصاف کی فراہمی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور طاقتور اختیار ہے، لیکن اگر مجسٹریٹ نوٹس لے بھی لے اور جرم کوئی بہت سنگین ہو، جیسے قتل کا مقدمہ، تو کیا ایک مجسٹریٹ اتنے بڑے کیس کا خود ہی فیصلہ کر دے گا؟ نہیں، اور یہیں پر قانون کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ اسی سیکشن 190 کی ایک ذیلی شک موجود ہے جو ایک انتہائی اہم حد مقرر کرتی ہے۔ کیسی حد؟ وہ یہ کہ اگر کوئی جرم ایسا ہے جس کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ اس کی سماعت صرف ایک اعلیٰ عدالت یعنی سیشن کورٹ کر سکتی ہے، تو مجسٹریٹ اس کا کوگنیزنس تو لے گا، دروازہ تو کھولے گا، لیکن وہ خود اس پر کوئی ثبوت ریکارڈ نہیں کرے گا۔ قانون واضح طور پر پابند کرتا ہے کہ مجسٹریٹ بغیر کوئی گواہی یا ثبوت ریکارڈ کیے اس کیس کو سیدھا سیشن کورٹ کی طرف ٹرائل کے لیے منتقل کر دے گا۔ یعنی وہ محض ایک فلٹر یا ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے جو کیس کو صحیح منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہاں آ کر صورتحال واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا واپس اسی چائے کے ڈھابے والی مثال پر چلتے ہیں۔ جی بتائیں۔ اگر ایک میجسٹریٹ نے اپنے ہی ذاتی علم یا شک کی بنیاد پر کسی کے خلاف مقدمہ شروع کر دیا ہے اور پھر وہی میجسٹریٹ اس مقدمے کی سماعت بھی کرنے بیٹھ گیا ہے، تو کیا یہ اس ملزم کے ساتھ صریحا ناانصافی نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ مطلب ہے ایک عام انسان تو یہی سوچے گا نا کہ جس جج نے مجھ پر خود شک کیا ہے وہ تو پہلے ہی اپنے ذہن میں مجھے مجرم مان چکا ہوگا۔ کیا اس طرح نظام انصاف کی غیر جانبداری پر سوال نہیں اٹھتا؟ یہ ایک انتہائی زبردست اور منطقی اعتراض ہے، اور اس قانون کو بنانے والوں نے اس خطرے کو بہت اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ دیکھیں، اگر ایک ہی شخص مدعی بن جائے اور وہی منصف بھی ہو تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ بالکل، یہ تو بنیادی اصول ہے۔ اس کا بہت خوبصورت جواب سیکشن 191 میں دیا گیا ہے۔ قانون یہ شرط عائد کرتا ہے کہ اگر مجسٹریٹ نے اپنے علم، شک یا غیر پولیس معلومات کی بنیاد پر کوگنیزنس لیا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ثبوت ریکارڈ کرنے سے پہلے ملزم کو ایک خاص بات سے آگاہ کرے۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ کیا ملزم کو کوئی حق دیا گیا ہے؟ جی ہاں، مجسٹریٹ ملزم کو یہ بتانے کا پابند ہے کہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ اس کا مقدمہ اس موجودہ عدالت کے بجائے کسی دوسری عدالت میں چلایا جائے۔ اچھا، یہ تو بہت ضروری تھا۔ اور اگر ملزم یا ملزمان میں سے کوئی ایک بھی یہ اعتراض کر دے کہ اسے اس میجسٹریٹ پر اعتبار نہیں یا وہ کسی اور جج سے مقدمہ سنوانا چاہتا ہے تو وہ میجسٹریٹ اس کیس کی سماعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت زبردست توازن ہے، مطلب طاقت دی گئی ہے کہ جرم چھپ نہ سکے، لیکن ساتھ ہی ملزم کا یہ بنیادی حق بھی محفوظ رکھا گیا ہے کہ اس کا ٹرائل ایک غیر جانبدار ماحول میں ہو۔ تو پھر وہ کیس کہاں جاتا ہے؟ ملزم کے اعتراض کی صورت میں وہ کیس سیشن جج کو بھیج دیا جاتا ہے، جو ضلع کی عدلیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ پھر سیشن جج اس کیس کو سماعت کے لیے کسی دوسرے متعلقہ میجسٹریٹ کو منتقل کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اس سے ملزم کا یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ جج پہلے سے ہی اس کے خلاف کوئی تعصب رکھتا ہے۔ منتقلی کی بات ہوئی رہی ہے تو اسی قانون کے سیکشن 192 میں بھی کیسز منتقل کرنے کا کچھ ذکر ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح ملزم کے اعتراض پر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے۔ سیکشن 192 خالصتاً ایک انتظامی نوعیت کا قانون ہے۔ ذرا کسی بڑے دفتر کے ماحول کو ذہن میں لائیں۔ جب ایک مینیجر کے پاس کام کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں میں ٹاسک تقسیم کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے۔ بالکل اسی طرح عدالتوں میں روزانہ سینکڑوں مقدمات آتے ہیں۔ ایک میجسٹریٹ پر کام کا بوجھ غیر معمولی حد تک بڑھ سکتا ہے، اس لیے سیشنز جج
کسی بھی جوڈیشل مجسٹریٹ کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود کیسز کو ضلع کے کسی دوسرے جوڈیشل مجسٹریٹ کے حوالے کر دے۔ یعنی یہ صرف کام بانٹنے کے لیے ہے؟ بالکل، اس سے عدالتی نظام کا پہیہ بغیر کسی رکاوٹ کے تیزی سے چلتا رہتا ہے اور سائلین کو تاریخ پر تاریخ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ میجسٹریٹ کی سطح پر یہ پوری مشینری کیسے کام کرتی ہے، مقدمات کیسے شروع ہوتے ہیں، ان میں غیر جانبداری کیسے لائی جاتی ہے اور کام کا بوجھ کیسے بانٹا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانونی احرام میں سیشن کورٹ یا اس سے اوپر کی عدالتیں بھی مقدمات کا براہ راست آغاز کر سکتی ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو عدالتی نظام میں باقاعدہ ایک درجہ بندی ہے۔ ہر عدالت کا اپنا ایک دائرۂ کار ہے۔ سیکشن 193 سیشن کورٹ کے اختیارات پر ایک بہت بڑی قدغن لگاتا ہے۔ اچھا۔ قانون یہ واضح کرتا ہے کہ سوائے اس صورت کے جب کسی اور قانون میں خاص طور پر لکھا ہو، سیشن کورٹ کسی بھی جرم کا براہ راست کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ سیدھا سیشن جج کے پاس جائے اور کہے کہ جناب میرے ساتھ یہ سنگین جرم ہوا ہے، آپ اس کا نوٹس لیں اور مقدمہ شروع کریں، تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا؟ بالکل اجازت نہیں دیتا۔ سیشن کورٹ کے پاس مقدمہ ہمیشہ نچلی سطح یعنی میجسٹریٹ کے ذریعے ہی آئے گا۔ سیشن کورٹ ایک طرح سے ٹرائل کورٹ یا ان بڑے جرائم کے لیے جو میجسٹریٹ سن نہیں سکتا، لیکن وہ براہ راست مقدمے کا آغاز نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ اسی طرح قانون یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ایڈیشنل یا اسسٹنٹ سیشن ججز ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی فائل کھول کر سماعت شروع نہیں کر سکتے۔ وہ صرف وہی مقدمات سنیں گے جو صوبائی حکومت انہیں تفویض کرے یا جو سیشن جج انہیں باقاعدہ مارک کرے۔ یہ نظام تو اختیارات کے ایک انتہائی سخت ڈسپلن کی عکاسی کرتا ہے تاکہ کوئی عدالت اپنے دائرے سے باہر قدم نہ رکھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کیا یہی سخت ڈسپلن اس سے اوپر کی عدالت یعنی ہائی کورٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ سیکشن 194 میں ہائی کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے بھی کچھ بات کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کا معاملہ تھوڑا سا مختلف اور تاریخی ہے۔ سیکشن 194 کہتا ہے کہ ہائی کورٹ بھی اس ضابطے کے تحت جرائم کا کوگنیزنس لے سکتی ہے، لیکن قانون میں ایک بہت واضح شرط رکھی گئی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اس ضابطے کی کوئی بھی بات ان بنیادی اور تاریخی احکامات پر اثر انداز نہیں ہوگی جن کے تحت کوئی ہائی کورٹ قائم ہوئی ہے۔ ان تاریخی احکامات کو قانون کی زبان میں لیٹرز پیٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لیٹرز پیٹنٹ کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی خاص قسم کا اختیار ہے؟ جی، دراصل برِ صغیر میں ہائی کورٹس کا قیام برطانوی دور میں کچھ خاص فرامین یا شاہی احکامات کے تحت عمل میں آیا تھا جنہیں لیٹرز پیٹنٹ کہا جاتا تھا۔ ان فرامین نے ہائی کورٹس کو کچھ بہت ہی بنیادی اور وسیع اختیارات دیے تھے۔ سمجھ گیا۔ یہ ضابطہ فوجداری اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہائی کورٹ صرف اس کتاب کی محتاج نہیں ہے، اس کی طاقت اور اس کے اختیارات کی جڑیں ان تاریخی دستاویزات میں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ قانون ہائی کورٹ کے ان روایتی اختیارات کو محدود نہیں کرتا بلکہ ان کا احترام کرتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ عدالتیں بیٹھی ہیں، پولیس موجود ہے، مجسٹریٹ متحرک ہے، اور جیسے ہی کوئی جرم ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے قانونی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا ہر جرم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا واقعی کوئی بھی عام شخص کسی بھی وقت کسی بھی معاملے پر جا کر مجسٹریٹ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب کارروائی شروع کریں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قانون سازوں کی دور اندیشی عیاں ہوتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہر شخص کو ہر جرم پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی تو نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا۔ بالکل، مقدمات کا تو ایک سیلاب آ جائے گا۔ اس لیے قانون نے نظام کو ذاتی اناد، جھوٹے دعووں اور غیر ضروری مقدمات سے بچانے کے لیے ایک انتہائی زبردست فلٹر متعارف کرایا ہے، اور یہ فلٹرز سیکشن 195 میں بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ فلٹر کیسے کام کرتا ہے؟ اس قانون کے تحت کچھ مخصوص کیٹیگریز کے جرائم ایسے ہیں جن میں کوئی عام شہری براہ راست شکایت لے کر عدالت نہیں جا سکتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی قانون نے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ ان خاص معاملات میں صرف تبھی مقدمہ شروع ہوگا جب وہ شخص یا ادارہ خود شکایت کرے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کیٹیگریز کون سی ہیں؟
دراصل یہ وہ جرائم ہیں جو براہ راست کسی عام شہری کے خلاف نہیں بلکہ ریاستی رٹ، نظام انصاف یا سرکاری اتھارٹی کے خلاف ہوتے ہیں۔ قانون نے انہیں بڑی حد تک 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ پہلی کیٹیگری وہ ہے جہاں کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرے۔ فرض کریں کہ ایک سرکاری آفیسر نے کوئی قانونی حکم نامہ جاری کیا اور کسی نے اسے ماننے سے انکار کر دیا یا اس کے کام میں مداخلت کی۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی راہ چلتا عام شہری اس مداخلت پر مقدمہ درج نہیں کروا سکتا۔ قانون پابند کرتا ہے کہ کوئی بھی عدالت اس جرم کا نوٹس اس وقت تک نہیں لے گی جب تک وہ متعلقہ سرکاری آفیسر یا اس کا کوئی سینئر آفیسر خود باقاعدہ تحریری شکایت جمع نہ کروائے۔ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اگر ایک محکمے کا آفیسر سمجھتا ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو فیصلہ بھی اسی محکمے کو کرنا چاہیے کہ آیا اس بات پر فوجداری مقدمہ بنتا بھی ہے یا نہیں۔ غیر متعلقہ لوگوں کو سرکاری معاملات میں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ دوسری کیٹیگری بہت دلچسپ ہے جو عوامی انصاف کے خلاف جرائم پر مبنی ہے۔ اس میں سب سے عام جرم عدالت میں جھوٹی گواہی دینا یا جعلی ثبوت پیش کرنا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر ایک دیوانی مقدمے کی سماعت چل رہی ہے اور ایک فریق عدالت میں کوئی دستاویز پیش کرتا ہے، دوسرے فریق کو لگتا ہے کہ یہ دستاویز جعلی ہے۔ اگر قانون اسے یہ اجازت دے دے کہ وہ فوراً جا کر میجسٹریٹ کے پاس فوجداری مقدمہ دائر کر دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ شخص اس فوجداری مقدمے کو اصلی دیوانی کیس کو لٹکانے اور دوسرے فریق کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ بالکل، یہ تو عدالتوں کو ذاتی بدلے کے لیے استعمال کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسی لیے قانون نے یہ فلٹر لگایا ہے کہ اگر جھوٹی گواہی یا جعلی دستاویز کا معاملہ کسی عدالتی کارروائی کے دوران پیش آیا ہے تو اس پر مقدمہ شروع کرنے کا اختیار صرف اور صرف اس عدالت کے پاس ہے۔ یعنی وہ جج خود دیکھے گا۔ کیا واقعی انصاف کا تقاضا ہے کہ اس شخص کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے؟ اگر جج مطمئن ہوگا تو وہ خود اپنی طرف سے تحریری شکایت بنا کر آگے بھیجے گا۔ کوئی عام شہری اس معاملے میں براہ راست مدعی نہیں بن سکتا۔ یہ تو ایک زبردست طریقہ کار ہے جو نظام انصاف کے وقار کو بھی بچاتا ہے اور مقدمہ بازی کے ناجائز استعمال کو بھی روکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی اصول اس تیسری کیٹیگری پر بھی لاگو ہوتا ہے جس میں عدالت میں پیش کیے گئے شواہد یا دستاویزات میں کسی بھی قسم کی جعلسازی شامل ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان سب معاملات میں عدالت کی اپنی تحریری شکایت لازمی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، جب ہم بار بار عدالت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس قانون کے نزدیک اس فلٹر کے تناظر میں عدالت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں ہر قسم کی عدالت شامل ہے؟ جی ہاں، قانون نے اس کی بڑی واضح تشریح کی ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالت میں سول کورٹس یعنی دیوانی عدالتیں، ریونیو کورٹس یعنی مالیات و محصولات کی عدالتیں اور کرمنل کورٹس یعنی فوجداری عدالتیں، یہ سب شامل ہیں۔ صحیح۔ البتہ اس میں ایک استثناء دیا گیا ہے کہ رجسٹریشن کے محکمے کے جو رجسٹرار یا سب رجسٹرار ہوتے ہیں انہیں اس قانون کے تحت عدالت تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس پورے عمل میں ایک اور پہلو بھی ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا کہ جس عدالت میں جرم ہوا یا جس عدالت کے وہ ماتحت ہے وہ اعلیٰ عدالت بھی شکایت کر سکتی ہے۔ تو یہ کیسے طے ہوگا کہ کون سی عدالت کس کی ماتحت ہے؟ کیونکہ نظام تو کافی پھیلا ہوا ہے۔ ماتحتی کا اصول بھی بہت منطقی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ عام طور پر ان عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں کس اعلیٰ عدالت میں جاتی ہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جی بتائیں۔ اگر ایک سول کورٹ دیوانی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے خلاف اپیل عام طور پر ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں کی جاتی ہے تو اس قانون کی نظر میں وہ سول کورٹ اس ڈسٹرکٹ جج کی ماتحت سمجھی جائے گی۔ تو اگر سول کورٹ میں کوئی جھوٹی گواہی کا واقعہ ہوا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ جج بھی اس جھوٹی گواہی پر تحریری شکایت درج کروا سکتا ہے۔ اور اگر صورتحال تھوڑی پیچیدہ ہو جائے، مثلا ایک عدالت کے فیصلوں کی اپیلیں ایک سے زیادہ اعلیٰ عدالتوں میں جا سکتی ہوں؟ اس کا حل بھی قانون نے دیا ہے۔ اگر اپیلیں ایک سے زیادہ عدالتوں میں جاتی ہوں تو ماتحتی اس اپیلیٹ عدالت کی تسلیم کی جائے گی جس کا درجہ چھوٹا ہو۔ اچھا۔
اور اگر اپیل سول کورٹ میں بھی جا سکتی ہو اور ریونیو کورٹ میں بھی، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اصل کیس کی نوعیت کیا تھی۔ کیس کے حساب سے طے ہوگا کہ اسے کس عدالت کی ماتحتی میں سمجھا جائے۔ یعنی قانون بنانے والوں نے ہر اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کی ہے جہاں سے کوئی الجھن پیدا ہو سکتی تھی۔ اور کیا یہ تمام سختیوں اور شرائط صرف اصل جرم پر لاگو ہوتی ہیں؟ کیا مطلب؟ فرض کریں کوئی شخص عدالت میں جعلی دستاویز پیش کرنے کا جرم نہیں کرتا بلکہ صرف اس کی سازش کرتا ہے یا کسی دوسرے شخص کی مدد کرتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دے، کیا ان سازشیوں اور معاونین پر بھی یہی فلٹر لاگو ہوگا یا ان کے خلاف کوئی بھی شکایت درج کرا سکتا ہے؟ کوئی بھی عام شہری ان کے خلاف بھی شکایت درج نہیں کرا سکتا۔ قانون واضح کرتا ہے کہ جو شرائط اصل جرم پر لاگو ہیں وہی شرائط اس جرم کے ارتکاب کی سازش کرنے، اس کی معاونت کرنے اور حتیٰ کہ وہ جرم کرنے کی محض کوشش کرنے پر بھی مکمل طور پر لاگو ہوں گی۔ یعنی ان صورتوں میں بھی سرکاری افسر یا عدالت کی تحریری شکایت ہی درکار ہوگی۔ بالکل۔ اس تفصیلی جائزے کے دوران مجھے ایک چیز نے بہت متاثر کیا، وہ ہے سرکاری ملازم والی کیٹیگری، جس میں اگر حکم عدولی ہو تو سرکاری ملازم خود یا اس کا باس شکایت کرتا ہے۔ میں نے ذرائع میں پڑھا کہ اگر شکایت درج ہو جائے اور بعد میں محکمے کو لگے کہ نہیں، شاید بات اتنی بڑی نہیں تھی یا کوئی غلط فہمی تھی، تو شکایت کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، قانون سرکاری محکموں کو ایک بہترین انتظامی لچک دیتا ہے۔ جس افسر اعلیٰ کے ماتحت وہ شکایت کنندہ سرکاری ملازم کام کرتا ہے، اسے یہ مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دائر کی گئی شکایت کو واپس لے لے۔ اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ اور جیسے ہی عدالت کو اس افسر اعلیٰ کی طرف سے شکایت واپس لینے کا حکم نامہ موصول ہوگا تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس شکایت پر مزید کوئی کارروائی نہ کرے اور مقدمے کو وہیں ختم کر دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاستی محکموں کے داخلی معاملات کا کنٹرول مکمل طور پر انہی کے پاس رہے۔ یہ تفصیلی جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1898 کا یہ ضابطہ فوجداری جو اس نظام کا اگنیشن سوئچ ہے، دراصل ایک انتہائی محتاط اور متوازن دستاویز ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو مجسٹریٹ کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ذاتی شخص بنیاد پر بھی قانونی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے تاکہ معاشرے میں جرائم کو پنپنے کا موقع نہ ملے، لیکن دوسری طرف اسی وقت ملزم کے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے مقدمے کی منتقلی کا حق بھی دیا گیا ہے تاکہ انصاف صرف ہو ہی نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ صحیح۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ جیسے بڑے ادارے کس طرح ضوابط کے ایک ڈسپلن میں بندھے ہوئے ہیں اور کیسے سیکشن 195 کا طاقتور فلٹر عدالتوں کو ان مقدمات سے بچاتا ہے جو ذاتی بدلے یا نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ہر قدم پر طاقت، اختیار اور انصاف کے درمیان ایک بہت ہی نپا تلا توازن قائم کیا گیا ہے۔ اس تفصیلی بحث اور اس توازن کو دیکھنے کے بعد اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ یہ قانون جس کا آج ہم نے مطالعہ کیا 19ویں صدی کے آخر میں 1898 میں مرتب کیا گیا تھا۔ اس وقت کے معاشرے کی رفتار انتہائی سست تھی، خط و کتابت پر انحصار تھا اور جرائم کی نوعیت بہت مختلف تھی۔ جی، وہ ایک الگ ہی دور تھا۔ اس دور میں ایک مجسٹریٹ کا اپنے علم سے نوٹس لینا یا سرکاری محکموں کا کاغذوں پر طویل تحریری شکایات تیار کر کے عدالتوں تک لانا ایک بالکل مناسب اور کارآمد نظام معلوم ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم جس دور میں زندہ ہیں وہ 21ویں صدی کا تیز ترین ڈیجیٹل دور ہے۔ آج معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں مہینے نہیں، سیکنڈز لگتے ہیں۔ جرائم کی نوعیت اب مقامی یا علاقائی نہیں رہی، بلکہ یہ الیکٹرانک، ڈیجیٹل اور سرحدوں سے ماورا ہو چکی ہے۔ ایسے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا 19ویں صدی کا یہ روایتی خاکہ جس میں قانونی کارروائی شروع کرنے کا انحصار زیادہ تر کاغذی شکایات، ذاتی معلومات اور محکموں کے سست رفتار داخلی نظام پر ہے، وہ آج کے اس تیز ترین دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ جب ایک کلک پر جرم ہو سکتا ہے اور ایک سیکنڈ میں معلومات دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ سکتی ہیں، تو کیا ہمارے فوجداری نظام انصاف کے اس اگنیشن سوئچ کو بھی کسی بنیادی جدت یا ڈیجیٹل اپ گریڈ کی ضرورت نہیں تاکہ انصاف کی فراہمی مزید تیز، شفاف اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو سکے؟ یہ وہ زاویہ ہے جو نہ صرف قانون دانوں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔
یہ واقعی ایک انتہائی فکر انگیز اور گہرا سوال ہے جو ہمیں ان مروجہ قوانین کو محض قبول کرنے کے بجائے انہیں جدید دور کے عدسے سے دیکھنے اور پرکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور شاید یہی ارتقاء کا واحد راستہ بھی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اس انتہائی اہم اور پیچیدہ قانونی پہلو کو ایک نئے اور آسان زاویے سے سمجھنے میں بھرپور مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ قانونی اصطلاحات اور نظام انصاف کی ان گہری پرتوں کو کھوجنے کے اس معلوماتی سفر میں دی ڈیپ ڈائیو کے اگلے جائزے تک کے لیے اجازت۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.